وہ بچے جو آسٹریلیا میں اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا پرسو کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. آلدو میں نے ویزا آفیسر کے طور پہ اپنی خدمات ایک لمبے عرصے کے لیے آسٹریلین جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، جو ویزا سیکشن ہے، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، میں نے وہاں پر دی ہیں. آج بھی کلیم کرتا ہوں 90% سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ہیں. یہ تمام یونیورسٹیز ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان میں ہم آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ لے کر دے سکتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فنڈس آپ کے پاس اپنے ہوں. ایڈمیشن کا کرائٹیریا بہت سخت کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شہزاد سہیل، رامانیہ امیگریشن ایڈوائزرز اوورسیز ایجوکیشن کنسلٹنٹس کی طرف سے آج آپ کے لیے آسٹریلیا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز اور ان کے ویزا سے ریلیٹڈ اہم معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوں. اس وقت ایک ابہام جو ہے وہ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ وہ بچے جو آسٹریلیا میں اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا پرسو کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیچلرس یا ماسٹرز کرنے کے لیے یا پاتھ وے پروگرامس کے لیے. آسٹریلیا چونکہ ہمیشہ سے ہی ایک ہاٹ ڈیسٹینیشن جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی رہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پچھلے 2 سال سے جو ایک سینیریو جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے آسٹریلین ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی وہ کنٹریز ہم بات کریں گے. پہلے نمبر پہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ جو ریجن ہے انہوں نے بڑا یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایک ٹف کرائٹیریا وہ بنا دیا. ان کے ویزاز کو ڈائریکٹلی وہ ریفیوز کر دے، یا لوگ اپلائی کرتے تھے ود ان فیو منٹس اور اینڈ آورس ان کے ویزاز ریفیوز ہو گئے. ایڈمیشنز لوگوں کو وڈرا کرنا پڑے، ایون ویزا اپلائی کیا ہوا تھا COE ان کو وڈرا کرنا پڑی. بڑے ٹف جو ہے وہ معاملات اسٹوڈنٹس نے دیکھے. ہر اسٹوڈنٹ کا اس دور سے لے کر ابھی تک ایک بہت بڑا جو ایک فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، اور آسٹریلیا اس سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ واقعی میں ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہے، واقعی میں وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے 80%، 90%، 95% مارکس ہیں، 7.5 بینڈ ہے، 8 ہے، ریگارڈلیس اس نے سب کو ریفیوز کیا. لیکن اب چونکہ بہت ساری چینجز آ چکی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اسٹریم لائن کی ہیں اپنے حساب سے کہ یونیورسٹیز اور کالجز ہائر ایجوکیشن یا ڈپلوما پاتھ وے جو آفر کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیپ جو ہے وہ متعارف کرایا کہ کوئی بھی یونیورسٹی لیٹس سپوز اگر 10,000 اسٹوڈنٹ کا اس کو کوٹا ملا ہے انٹرنیشنل کا، تو 10,000 سے ایک بھی اوپر نہیں جائے گا. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ وہاں کے جو ایجوکیشن پرووائڈرز ہیں وہ لوگ پرٹیکولرلی پاکستانیوں کے لیے یا ہمارے اس ریجن سے ریلیٹڈ جو کنٹریز ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک ایڈمیشن کا کرائٹیریا بہت سخت کر دیا. بچے کے مارکس بھی ٹھیک ہیں، ان کے GT کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے پرووائڈ کیا اکاؤنٹ میں پیسے بھی بالکل ٹھیک ہیں، میچیور ہے، انٹیکٹ ہے. پھر بھی وہاں کی جو آسٹریلین جو اس وقت زیادتی کر رہی ہیں، جو اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں زیادتی کرنا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آخر میں 2-3 ماہ کے بعد آ کے ان کے اسٹوڈنٹس کے وہ GT بیس کے اوپر ان کے ایڈمیشنس کو ڈکلائن کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں یہ ایک ایزمپشن کی ہوئی ہے کہ ہم اگر COE لے لیتے ہیں تو ہمیں ویزا مل جائے گا. COE لینا ہی اس وقت سب سے بڑا ایک ایشو بن چکا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہیں آسٹریلیا جانے کے لیے، ان کو خاص طور پہ جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میں آسٹریلیا جاؤں گا تو میرے پاس ایک 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2.25 کروڑ کے فنڈز ہونے چاہیے کہ میں یونیورسٹی کو سیٹسفائی کروں کہ میرے پاس یہ فنڈز اپنے ہیں اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں. ایک تو GT سے ریلیٹڈ اور بھی ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اسپانسر کا سورس آف انکم اور ان کے موویبل اور ان-موویبل ایسٹس کی ڈیٹیل، ٹیکس کے ڈاکومنٹس وہ جسٹیفائی کریں کہ یہ واقعی میں اتنی انکم لے رہا ہے، اس انکم کے اگینسٹ اس کا اتنا پر ایئر کا جو ہے وہ ٹیکس بھی پے ہو رہا ہے، اور اس کی جو پراپرٹیز کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے FBR کے پاس. لیکن یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ اسٹوڈنٹس جو
ایڈمیشن لینے کے لیے ایک ایکیڈیمک کرائٹیریا تھا وہ بڑا ٹف ہے. پہلے ہم لوگ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کا لے لیتے تھے 60% سے بلو ہے 65% تک کے نمبرز والوں کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا تھا. اگر تھوڑے کم ہیں باقی چیزیں ٹھیک ہے آئلٹس ٹھیک ہے تو پاتھ وے اس کو ملتا تھا ڈگری پروگرام کے لیے, لیکن وہ بھی اب نہیں مل رہا. اسٹریٹ فارورڈ آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور ایڈمیشن آپ کا ڈکلائن کر دیتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس اب اس بارے میں تھوڑا دھیان رکھیں کہ اگر ان کے 75% مارکس میٹریکولیشن میں انٹرمیڈیٹ میں نہیں ہے تو وہ آسٹریلیا کو خیر آباد کہیں, اور وہ یو کے نہیں جانا چاہتے تو کسی اور یو ایس اے میں اپلائی کریں. یو ایس اے میں لینینٹ ہے ان کا, کینیڈا میں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا وہاں نہیں ہے تو یورپ کر سکتے ہیں. آسٹریلیا از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ میرے نزدیک. آلدو میں نے ویزا آفیسر کے طور پہ اپنی خدمات ایک لمبے عرصے کے لیے آسٹریلین جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جو ویزا سیکشن ہے, ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن, میں نے وہاں پر دی ہیں. اور الحمدللہ ایک اپنا میں اگر آج بھی کلیم کرتا ہوں 90% سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ہیں. لیکن دا کرنٹ سینیریو از کہ میرے لیے میرے اسٹوڈنٹس میرے پاکستانی سب سے زیادہ اہم ہیں. ان کو ایک اچھا مشورہ دیا جائے, آپ آسٹریلیا کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں. جو کم نمبرز ہیں یا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور وہ عام طور پہ انویسٹر سے بھی بینک اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں اور آخر میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسی کنٹری کو آپ چھوڑ دیں. دنیا میں اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں, یورپ کا پورا ریجن بہت اچھا ہے جو آپ کو پی آر اور سٹیزن شپ کی طرف بھی اگر آپ لیگل اسٹیٹس اپنا مینٹین رکھتے ہیں تو آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک اسکرین چل رہی ہے یونیورسٹیز کی. یہ تمام یونیورسٹیز ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان میں ہم آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ لے کر دے سکتے ہیں اگر آپ اپنا ایکیڈیمک کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی فنڈز آپ کے پاس اپنے ہوں. کیونکہ اب جتنا سخت انہوں نے وہ کر دیا ہے فنڈز کے ریکوائرمنٹ اور ایڈمیشن کا ریکوائرمنٹ, تو وہ ایک لینتھی پروسیس ہے. آپ انویسٹر سے پیسہ لے کر اس میں اگر رکھیں گے تو آپ کا لاکھوں روپیہ جو ویسے ہی ہر مہینے ضائع ہو جائے گا. اگر 2 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد اگر آپ کا ایڈمیشن ڈکلائن ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. تو جن بچوں کے پاس اپنے فنڈز ہیں پیرنٹس کے, اور جن بچوں کا ایکیڈیمک 75% اینڈ ابو ان کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایکیڈیمک ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو وہی بچے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں اور پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پوری دنیا پڑھی ہے. تو یہ چھوٹی سی معلومات آپ تک امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ اس چیز کو فالو کریں گے اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے آسٹریلیا جیسی کنٹری کے لیے جو کہ ریونیو بھی کماتا ہے, اپنی مین پاور بھی اس کو ملتی ہے اسی ایشیا ریجن سے, لیکن وہ اس وقت زیادتی پہ زیادتی کر رہے ہیں. وہاں کے جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن پرووائڈر ہیں وہ اس سے زیادہ زیادتی کر رہے ہیں. جنرل اسٹوڈنٹس کو وہ ڈکلائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ نے اب اپنا فائدہ دیکھنا ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. آپ کو کوئی کویشچن ہو, کوئی چیز ہو, آپ کمنٹس میں آپ مینشن کریں یا دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں یا ہمارے آفس وزٹ کریں. ہم آپ کی ہیلپ کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.